مسلمان کہاں پہنچ گیا، کہاں تھا، عزت کی چوٹی پر اللہ نے پہنچایا تھا، لیکن اپنے اعمال بد کی وجہ سے مسلمان ذلت کے گڑھے میں پہنچ گیا۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ایک طرف آشرم ہے، دوسری طرف خانقاہ ہے۔ بادشاہ بھیس بدل کر کے آ رہا ہے کہ دیکھیں کہ کون زیادہ انسان ہے، کون حیوان ہے، یہ دیکھنے کے لیے بادشاہ بھیس بدل کر کے آیا۔ کھانا تقسیم کرنے کا وقت تھا، بادشاہ جب خانقاہ کے پاس پہنچا تو خادم نے روک لیا، ابھی کیوں آئے ہو، کھانا بانٹنے کا وقت ہے، دوسرے وقت آنا، ابھی تم کو یہاں سے جانا ہے، یہاں مت رہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ اس بھوکے کو، اس باہر کے مسافر کو بھوکا پیاسا واپس کر دیا۔ خانقاہ کا جب اخلاق گیا تو حکومت چلی گئی۔ وہی راجہ بھیس بدل کر کے آشرم میں آیا، دیکھنا چاہتا تھا کہ آشرم کے لوگ کیسا سلوک کرتے، انسان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے۔ جب وہ لائن سے لگتا ہے، کھانا بٹ رہا ہے، تو اس کو نوکر نے وہاں سے ہٹا دیا کہ لائن میں آپ مت لگیے، آپ مہمان ہیں، بغیر لائن کے آگے بڑھ کر کے کھانا لے لیجئے۔ سب کو ایک روٹی مل رہی تھی، اس آنے والے مسافر کو 2 روٹیاں ملی ہیں۔ اس نے پوچھا کہ تم نے مجھے لائن سے لگنے نہیں دیا، مجھے 1 روٹی کی بجائے تم نے 2 روٹی دیا، تو کہا کہ تم مہمان ہو، اس لیے تمہیں لائن سے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو کتے کو 1 روٹی دیتے ہیں، تم تو انسان اور مہمان ہو، اس لیے ہم نے تمہیں ڈبل روٹیاں دی۔ حکومت کیسے گئی؟ مسلمانوں کے ہاتھ سے اخلاق گیا۔ غیر مسلموں کے ہاتھ حکومت کیسے آئی؟ اخلاق آیا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ پیدل چل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ مورتی کا درشن کرنے کے لیے۔ ایک جوان سر کے بل چل رہا ہے اور مسلمان کعبے کی زیارت کرنے کے لیے پیدل چل رہا ہے۔ پیدل چلنے والے کو پیر ہے، سر کے بل چلنے والے کو پیر ہے۔ کوئی سر کے بل چل رہا ہے، کوئی پیدل چل رہا ہے۔ اس نے پوچھا حج میں جانے والا کہ تم کو پیر موجود ہے، پھر تم اس کے باوجود سر کے بل کیوں چل رہے ہو؟ اس کا جواب سنیے، اس غیر مسلم نے کتنا پیارا جواب دیا کہ جب سے میں نے مورتی کو جان دیا ہے، اس کی عزت میں، اس کے احترام میں سر کے بل چلا کرتا ہوں۔ آج مسلمان پیدل اگر حج کرنے کے لیے جائے تو دوسرا مسلمان اس کو تانا مارتا ہے، دل میں شوق نہیں ہوتا کہ ہوائی جہاز پر پیسہ اللہ نے دیا ہے تو حج کر کے آ جائے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ 99 مسلمان کشتی میں سفر ہو رہا ہے، ایک اس میں ہندو ہے، بیچ مجھدار میں کشتی اٹک گئی، ڈگمگانے لگی تو مسلمانوں نے تانا مارا، اسی غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔ اس میں جو پڑھا لکھا مسلمان تھا، اس نے کہا کہ دیکھو، اگر اس غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے، وہ تو اکیلا ہے، تمہاری تعداد 99 ہے، اگر اس ایک غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے تو 99 مسلمان کی وجہ سے کشتی پار کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ مصیبت میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھو، دوسرے پر انگلی مت اٹھاؤ۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آپ نے نام سنا ہوگا رام جی، رام مندر، رام جی، رام مندر۔ جانتے ہیں رام کون تھے؟ رام اس ہستی کا نام ہے جو گھر کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے راج پاٹ چھوڑ دیا۔ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، گھر کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، بھائی کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے راج پاٹ چھوڑ دیا، جنگل کا راستہ اختیار کر لیا۔ رام اس ہستی کا نام ہے جس نے جھگڑا کھڑا نہیں کیا، جھگڑا مٹایا۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ پورے ہندوستان میں صرف 3 سماج ترقی کر رہا ہے، مرواڑی، گجر، مہتا، اس میں مسلمان نہیں ہے۔ مرواڑی آپ کے بغل میں ہے، ارریا میں جا کر کے دیکھیے، مرواڑی کے یہاں ترقی ہے۔ مسلمان کو ترقی نہیں ہے، مرواڑی کو ترقی ہے۔ مرواڑی کو کیوں ترقی ہے؟ 2 وجہ سے۔ اس میں کوئی نیچے گرتا ہے، سب لوگ مل کر کے اس کو سنبھالتے، 100 مرتبہ گرے گا 100 مرتبہ سنبھالیں گے۔ قوم کا آدمی ہے، اگر وہ پیچھے رہ گیا قوم کیسے ترقی کرے گی؟ اس خیال سے مرواڑی میں اگر کوئی نیچے گرے گا سب لوگ اس کو مل کر کے سنبھالیں گے۔
لیکن مسلمانوں کا حال اس کے الٹا ہے. مسلمان میں اگر کوئی گرتا ہے اس کو گالی دیتے، مسلمان میں کوئی اوپر اٹھتا ہے تو ٹانگ کھینچ کر کے برابر کرتے.